آنکھ سے یہ دیکھا نہ جائے گا. حضرت جی کا دم پکڑ لیجئے، سید صاحب کی سین کو سلام کیجئے، سید صاحب کے پیچھے لگ جائیے، ان کے سلسلے میں شامل ہو جائیے. یہ اتنی پہنچی ہوئی شخصیت ہے کہ فرشتے جہنمیوں کو لے کر جا رہے ہوں گے، مولا علی جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، اپنے ملنگوں کو پہچان پہچان کے وہ جنت میں بھیجنا شروع کر دیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور مالک کیا فرماتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو وہاں پر اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں، اے پیاری بیٹی، بابا کے جی سے، بابا کے دل سے جو جی چاہتا ہے لے جا بیٹی، عمل کرنا. لا اغنی عنک من اللہ شیئا. رب نے تجھے پکڑ لیا تو محمد چھڑا نہ سکیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں اور کون ہوگا چھڑانے والا، اور کون ہوگا بچانے والا، اور کون ہوگا سفارش کرنے والا؟ اللہ کی اجازت ہوگی جس کو، اللہ کی اجازت ہوگی جس کے لیے، جس کو اجازت ہوگی وہ سفارش کرے گا، جس کے لیے اجازت ہوگی وہ سفارش کرے گا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ وہ ہے جو جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے. وہ اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اٹھاتا ہے. وہ تو بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے. یہ اللہ کی صفات ہے، یہ اللہ کا تعارف ہے، یہ خالق ہے، یہ مالک ہے. نہ پتھر کی مورتیاں تمہاری الہ ہے، نہ قبروں میں سو جانے والے تمہارے مشکل کشا ہیں. جو آج تھے کل نہیں، جو کل تھے آج نہیں، وہ کبھی بھی الہ کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتے. اللہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. اس کو چھوڑ کر کسی اور در پہ اپنی پیشانیوں کو خاک آلود نہ کیجیے. اللہ الذی خلق السماوات والارض. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو. آسمان کا خالق بھی اللہ، زمینوں کا خالق بھی اللہ. نہ پتھر کی مورتی آسمان کی خالق ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی شیخ، نہ کوئی حضرت آسمان کی تخلیق میں اللہ کا شریک اور مددگار ہے. آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ، زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، آسمان سے بارش برسانے والا اللہ، بارش کے قطرے آسمان سے اتار کر زمین سے انگوریے اگانے والا اللہ. یہ صفات کسی کی نہیں. اس صفات میں مالک کا کوئی شریک نہیں. وہ رزق پیدا کرتا ہے، وہ پھل کھلاتا ہے. یہ آسمان سے قطرے اللہ نے برسائے. پانی کے ان قطروں سے کہیں آم پیدا ہوا، کہیں مالٹا پیدا ہوا، کہیں کیلا اگا رہا ہے. مالک یہ پھل، یہ رزق تمہارے لیے پیدا کر رہا ہے. یہ اللہ ہے، یہ مالک ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے جس نے تمہارے لیے کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا، وہ دریاؤں میں چلتی ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ. نہروں کو تمہارے لیے مسخر کیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. آسمان کو پیدا کرنے والا، آسمان سے بارش اتارنے والا، تمہارے لیے کشتیوں کو، نہروں کے پانیوں کو مسخر کرنے والا اللہ. اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا کہ وہ برابر ہی چل رہے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. رات دن کو بھی اس نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. تم جو اللہ سے مانگتے ہو اللہ تمہاری مانگے پوری کرتا ہے، تمہیں عطا کرتا ہے. یہ مختلف چیزیں اللہ کی پیدا کرتا ہے جو اللہ تمہیں دے رہا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی نعمات کو، اللہ کے فضل کو کاؤنٹ کرنا چاہو، تم اللہ کی رحمتوں کو، اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. یہ نعمتیں اللہ کی ہے. تمہارے چہرے پہ چمکتی ہوئی آنکھیں اللہ کی رحمت ہے. تمہیں بولنے کا انداز سکھانے والا، یہ زبان دینے والا، یہ پردہ سماعت عطا کرنے والا اللہ ہے. سب سمندر سیاہی بن جائیں، سب درخت کلبے بن جائیں اور تم اللہ کی رحمتوں کو، نعمتوں کو، فضل کو، اکرام کو لکھنا شروع کر دو، وہ ختم ہو سکتی ہے. رب کا فضل و کرم
ان الانسان لظلوم کفار. جو انسان رب کی دی ہوئی یہ نعمتیں لے کر، رب کی دی ہوئی یہ عزتیں پا کر، رب کا دیا ہوا رزق کھا کر پھر اللہ کو چھوڑتا ہے، قبر پہ سجدہ کرتا ہے، اللہ کو چھوڑتا ہے، جانوروں کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کو چھوڑتا ہے، مردوں کو داتا مشکل کشا سمجھتا ہے، مردوں کو حاجت روا مانتا ہے، ان کو پکارتا ہے، کشتی بھنور میں پھنستی ہے آواز لگا کے اس سے مدد کا سوال کرتا ہے. یہ بڑا ہی ناشکرا اور ظالم انسان ہے. اسے پیدا اللہ نے کیا تھا، ماں کے پیٹ میں اسے رزق اللہ نے دیا تھا، ماں کے پیٹ سے باہر اسے اللہ نے نکالا تھا، ماں کی چھاتیوں پہ دودھ میرے رب نے چڑھایا تھا، اس کو چوسنے کا طریقہ اللہ نے بتایا تھا، اس کو رونے کا انداز اللہ نے سکھایا تھا، ماں کے دل میں محبت کی ممتا کا سمندر میرے اللہ نے پیدا کیا تھا. اس اللہ کو چھوڑ کر پھر غیروں کو الہ سمجھتا ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر اس اللہ کی مخلوق کے در پہ سجدہ ریز ہوتا ہے. یہ بڑا ہی ناشکرا انسان ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض. یاد کیجئے میرے رب کے تعارف کو، یاد کیجئے ڈھیریوں پہ گرے ہوا کو سنائیے، رب کی توحید میں شرک کرنے والوں کو بتائیے، اپنے رب کا پیغام دیجئے. اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. وما بینہما فی ستۃ ایام. آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے ہر چیز کو میرے رب نے پیدا کیا 6 دنوں میں. اس آسمان پہ چمکتے ہوئے سورج کا خالق، چاند کا خالق، ستاروں کا خالق، ہواؤں کا خالق، فضاؤں کا خالق، سمندروں کا خالق وہ اللہ ہے. اس اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ خاک نہ چھانیے، اس الہ سے منہ نہ موڑیے، اس رب سے نا امید نہ ہو، اس رب کے در کو نہ چھوڑیے. کھلانے اور پلانے والا، رزق دینے والا، عزت دینے والا، صحت دینے والا، شفا دینے والا، اولاد دینے والا وہ تنہا اللہ ہے. اس کے در سے لگے رہیے. وہ مالک اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرماتا ہے ثم استوى على العرش. آسمان اور زمین کو پیدا کیا، آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا. پھر اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوا، عرش پہ قرار پکڑا. آج تو یہ عقیدہ بھی لوگوں کے دل سے ظالموں نے مٹانے کی کوشش کی ہے. اس نے کہا جی اللہ عرش پہ نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے، ادھر بھی تو ہے، ادھر بھی تو ہے، مسجد میں تو ہے، مندر میں تو ہے، جدھر دیکھو تو ہی تو ہے. اللہ دل میں بیٹھا ہے. کوئی ظالم یہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے مومن کا دل ہی اللہ کا عرش ہے. نہیں اللہ کے بندو، ایک لونڈی کو لایا گیا تھا پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. کہا گیا تھا اس کا امتحان لیجئے، اگر یہ مومنہ ہے میں اس کو آزاد کر دینا چاہتا ہوں. پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ وہ مسئلہ جو آج شیخ الحدیث کو سمجھ نہیں آ رہا، وہ مسئلہ جو آج حضرت اور شیخ اور مولوی اور پیر صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا، بکریاں چرانے والی اس لونڈی کو یاد تھا. اس نے اپنی انگلی کو اٹھایا، آسمان کی طرف بلند کر کے کہا اللہ اپنے عرش پہ ہے. پوچھا میں کون ہوں؟ کہا اس رب کا بھیجا ہوا رسول. اللہ ہر جگہ پہ نہیں، اللہ کی ذات ہر جگہ پہ نہیں، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پہ ہے. اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کا کنٹرول ہر چیز پہ ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. سیاہ چیوٹی، سیاہ رات، سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے، اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اسے دیکھ بھی رہا ہے، اس کا رزق اسے دے بھی رہا ہے. اور پھر بھی اگر عقل نہ مانے تو آپ کو عقل کی ایک دلیل دے دیتا ہوں. دعا مانگتے ہو نا، دعا مانگتے ہوئے یہ ہاتھ کہاں اٹھتے ہیں؟ اٹھائیے، یوں ہی اٹھیں گے نا. یہ ہاتھ کدھر اٹھے ہوئے ہیں؟ یہ خالی ہاتھ کدھر ہیں؟ آسمان کی طرف. کیوں؟ آپ کی فطرت آواز لگا رہی ہے خالی ہاتھ کو بھرنے والا اپنے عرش پہ ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی نے یوں دعا مانگی ہو؟ یوں دعا مانگی کسی نے؟ یوں دعا مانگی، یوں مانگی، یوں مانگی؟ یہ ہمیشہ اوپر ہی اٹھتے ہیں. یہ ہمیشہ خالی ہاتھ آسمان کی طرف ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ایمان فطرت آواز لگا رہی ہے اللہ اپنے عرش پہ ہے، اپنے عرش پہ پکڑے ہوئے ہیں. جو لوگ
ایک زندہ اللہ کو چھوڑ کر مردوں کے در کی خاک چھانتے ہیں. اگر آپ کبھی ان کو بھی دیکھیں, ان کی بھی عقل کتنی ماری ہوئی ہے کہ وہ قبر پہ کھڑے ہو کے مانگ بابا جی سے رہے ہیں, ہاتھ ان کے بھی اوپر اٹھے ہوئے ہیں. مانتے ہیں پیر جی سے, شاہ جی سے, شاہ جی بیٹا دے دے, آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کے جائیں گے. پیر شاہ جمال ککڑ گھنتے پتر ڈیر تالال, آئے بابا کے در پہ ہیں, مانگ بابا سے رہے ہیں, ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے ہیں. بھائی تمہارا عقیدہ ہے کہ یہ حضرت یہ پہلے جب مرا تھا استنجا نہ کر سکا تھا, غسل نہ کر سکا تھا, کپڑے نہ اتار سکا تھا, کفن نہ پہن سکا تھا, چل کر قبرستان نہ جا سکا تھا, 4 کندھوں کا محتاج تھا, لیکن دفن ہونے کے 1 سیکنڈ کے بعد گنج بخش, فیض عالم, داتا, غریب نواز, بندہ پرور, مشکل کشا, حاجت روا بن گیا. تو آپ اس حاجت روا صاحب سے مانگ رہے ہو, اپنا ہاتھ تو الٹا کر لو. بابا جی سے مانگنا ہے نا تو یوں کر کے مانگو, بابا جی دے دے. آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کے جائیں گے, بابا جی کر دے جڑی شاید کرنی کوئی نہیں ویکھن ڈیا. یہ خالی ہاتھ اوپر کیوں اٹھے ہیں؟ تیری بھی فطرت سلیمہ آواز لگا رہی ہے, خالی ہاتھوں کو بھرنے والا اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پہ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. امام مالک فرماتے ہیں اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا اس پہ ایمان ہے, وہ عرش پہ مستوی ہے, اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے, ایمان لانا واجب ہے, قریبنا نہیں چاہیے. کیفیت مجہول ہے, لیس کمثلہ شیء, جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے اللہ اپنے عرش پر ہے. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع, وہ اللہ, وہ خالق, وہ مالک, اس کے علاوہ نہ تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ تمہارا کوئی سفارشی ہے. اس اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی سفارش کر سکتا ہے نہ کوئی مدد کر سکتا ہے. افلا تتذکرون, تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ وہ مددگار بھی ہے, وہ مدد کرنے والا جس نے محمد علیہ السلام کی بدر میں مدد کی تھی, وہ مدد کرنے والا جس نے محمد علیہ السلام کی حنین میں مدد کی تھی, وہ مدد کرنے والا جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مدد کی تھی, وہ مدد کرنے والا جس نے علی کی خیبر کے میدان میں مدد کی تھی, وہ مدد کرنے والا جس نے یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں مدد کی تھی. آج اس کی قوتیں کم نہیں ہوئی, آج بھی مدد کرنے والا اللہ. آج بھی پکارنا ہے تو اس کو پکارو, مانگنا ہے تو اس سے مانگو. وہ مدد بھی کرتا ہے, وہ رزق بھی دیتا ہے, وہ ذات ہے, اس کے در کا منگتا کبھی خالی نہیں رہتا, اس کے در کا منگتا کبھی بھوکا نہیں رہتا, اس کے در کا سوال